بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایمان کے شعبوں میں سے ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور حدیث کی کتابوں کے اہم باب ہوتے ہیں کتاب اشراط الساعۃ، علامات قیامت۔ عقیدے کی کتابوں کا اہم باب ہے چھوٹی علامتوں کا تذکرہ، علامات صغریٰ، قیامت کی بڑی علامتوں کا تذکرہ، علامات کبریٰ، درمیانی علامتوں کا تذکرہ، علامات وسطیٰ۔ ابھی ہمارے مطالعے سے ڈاکٹر رشید ارشد صاحب جو غزالی فارم سے پڑوسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، جید علم والے محسوس ہوئے۔ ان کی کتاب نظر سے گزری، فتن کی حدیثوں کی تفہیم کے اصول اور ضوابط کیا ہیں۔ واقعتاً بہت محنت کی ہے مصنف محترم نے، بہت اچھی گتھیوں کو سلجھایا ہے۔ قیامت کی احادیث اور علامتوں کے بارے میں جو مغالطے اور جو بیجا تاویلات ہیں، اس کی بہترین تردید کی ہے۔ بہت اعتدال اور فکر کے اتقان، مضبوطی کے ساتھ کیا ہے۔ یہ کرنا اس لیے ضروری ہے، اس زمانے کی پہلے بے رہ روی، اس زمانے کی غیر سنجیدہ حرکتیں، جمہور سے ہٹی ہوئی راہیں، اس باب میں ہونے والی فکری غلطیاں پہلے سن لیجئے، اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ ہمارے ملک کے اچھے مفکر، عالم گزرے ہیں، جمہور سے منحرف رہتے ہیں، مولانا وحید الدین خان صاحب۔ وہ زندگی کے آخری دنوں میں فرماتے تھے کہ مہدی شخصیت کا نام نہیں، فکر کا نام ہے۔ بہت غلط بات ہے۔ احادیث مہدی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت خلیفہ مہدی ایک متعین، ایک مشخص ہستی کا نام ہے، کسی علامت یا فکر کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے ایک مصنف ہے ڈاکٹر اسرار عالم صاحب، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی۔ دجالی فتنوں پر، واقعات کو ایسا مرچ مسالہ لگا کر، سنسنی بنا کر، پرکشش بنا کر، خوفناک بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ خوب پڑھیں، خوب چلیں دنیا میں وہ کتابیں۔ دجال کی حدیثوں میں کہا گیا کہ جو ٹرین ہے نا،
یہ دجال کی سواری ہے. یہ ہوائی جہاز جو بنا ہے یہ دجال کا کن کٹورا، یعنی جس برتن میں وہ اڑ کر مسافت کو طے کرے گا اس کا انتظام ہو گیا دنیا میں. بہت غلط تطبیق ہے. سفیانی نام کے شخص کا تذکرہ حدیثوں میں آیا ہے. صدام حسین کو کویت اور عراق کی جنگ چلی ہے بہت عرصے تک، تو کہہ دیا گیا کہ جو سفیانی ہے وہ صدام حسین اس کا مصداق ہے. ملحمہ کا تذکرہ آیا ہے بڑی بڑی جنگوں کا، تو فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے بارے میں کہہ دیا گیا. بتکلف کوشش کی لوگوں نے کہ وہی ہے ملاحم جو اس وقت پیش آئی تھی. حالات زمانہ کا تأثر زیادہ لے لیا جاتا ہے. پٹرول نکلا خلیجی ملکوں میں تو کہا جانے لگا کہ وہ جو سونے کے پہاڑ نکلیں گے، کہا گیا یہی ہے پٹرول تعویل کا طریقہ. خراسان کے جھنڈوں کا تذکرہ ہے کہ خراسان سے جھنڈے نکلیں گے اور مستقل اس کی روایتیں ہیں. تو لوگوں نے ایران پر، افغانستان پر دو ٹوک طریقے سے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی. یہ فکری بے اعتدالیاں 2024 میں قیامت آ کر رہے گی. بس 2030 کے بارے میں سائنسدان کہہ رہے ہیں. کتابیں لکھی جاتی ہیں، بہت سے مخلص واعظین بھی اس کا شکار ہوئے. ابو بکر جابر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے زبردست واعظ تھے. انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس طرح کی تطبیق کی کوشش کی، غلطی کی انہوں نے. ان کے پورے واعظانہ مدرسانہ شان کے احترام کے ساتھ انہوں نے اس سلسلے میں غلطی کی. شیخ صفر الحوالی ہیں، سعودی کے مصنفوں میں، مصر کے جدید مفکروں میں بھی ایک خاصی تعداد ہے. بہت جلدی ہوتی ہے انہیں قیامت بپا کرنے کی، بہت فکر رہتی ہے خلیفہ مہدی کو متعین کرنے کی. کورونا کا زمانہ پیش آیا تو کورونا کے واقعے کو کسی روایت کا مصداق بنانے کی کوشش. اس لیے ضرورت ہے کہ فتن کی احادیث کی صحیح تفہیم اور تشریح کی جائے. تو اس کی صحیح تشریح اور استنباط کا پہلا اصول ہے کہ آپ اصول تفسیر سے واقف ہو. دوسرا اصول ہے کہ دینی معاملات میں بات کرنے کی اہلیت اور استحقاق رکھتے ہو. آپ وہ کہہ رہے ہیں جو ابن حجر نے نہیں سمجھا، آپ وہ کہہ رہے ہیں جو کسی ہمارے متوارث محدث نے نہیں سمجھا. تیسری شرط یہ ہے کہ ضروری علم رکھتا ہو، رسمی فارغ نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے. عالم ایک اضافی اصطلاح ہے. ہر زمانے میں عالم دیوبند کا فارغ ہو ضروری نہیں ہے. 150 سال پہلے کہاں کا فارغ ہوتا تھا؟ لیکن ضروری علوم سے واقف ہو، سند والا اس کا علم ہو.
یہ 3 شرطیں ہیں احادیث فتن سے استنباط کرنے کی۔ معاصر لوگوں کی غلطیوں کی وجہ اور ان کی آراء کا بنیادی ماخذ ضعیف احادیث، دوسرا ماخذ اسرائیلیات، تیسرا ماخذ علم نجوم، علم نجوم کے ذریعے سے فیصلہ کرتے ہیں، ستاروں کی نقل و حرکت کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے۔ اپنا وجدان، اپنا کشف، میری جماعت ہی خلیفہ مہدی کا لشکر بننے والی ہے، میرا کشف ہے یہ۔ بھائی کشف کو نصوص شریعت کا مقام نہیں دیا جاتا ہے، وجدان کو منصوصات کا مقام نہیں دیا جاتا ہے۔ میرا خواب، سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا مخطوطات، مانو اسکرپٹس، عراق میں کھدائی ہوئی تو 4000 سال پرانی کتاب ملی، دانیال علیہ السلام کی لکھی ہوئی، اور اس میں تھا کہ قیامت 2035 میں آئے گی۔ مخطوطات علم الاعداد کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ علیہا 19 19 کی گنتی، جہنم کے داروغہ 19 ہوں گے، 19 کی گنتی پورے قرآن میں کیسے آتی ہے؟ زبردستی بتکلف، قرآن کے اعجاز کے لیے ضروری نہیں ہے، غیر حقیقی رویہ ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیم انت من ذکراہا، آپ کو کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی؟ تیاری کیجئے۔ اصطلاحات کو مسخ کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کے بارے میں طے ہے کہ اچانک ہی آئے گی، یاد نہیں رہے گا، بھول جائیں گے لوگ، دجال کی حدیثوں کا تذکرہ بھول جائیں گے۔ لا یخرج الدجال حتی یدہل الناس عن ذکرہ وحتی تترک الائمة ذکرہ علی المنابر۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بہت سمجھدار تھے، وہ عمل کی طرف متوجہ رہتے۔ انہوں نے حدیث سنی، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ایک دن 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن برابر رہیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ایک دن کی نماز پڑھنا ہے یا پوری 1 سال کی نمازیں پڑھنا ہے؟ عملی لوگ تھے، صرف علمی تعیش میں رہنے والے لوگ نہیں تھے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، اندازہ کرنا پڑے گا، ٹائم کو تقسیم کرنا پڑے گا، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، لیکن اس ایک دن میں پورے سال کی نمازیں پڑھنا ہے، کیونکہ پورا سال اس میں چلے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو واقعات کی ترتیب واضح آئی ہے، انہی واقعات کے بارے میں اس ترتیب کے مطابق یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے۔ باقی آپ اپنی قیاس آرائی نہ کیجئے، آپ اپنے اندازے نہ ملائیے۔ ایک روایت ہے کہ عمران بیت المقدس، بیت المقدس آباد ہو جائے گا، خراب یثرب، مدینہ پاک ویران ہو جائے گا، خروج الملحمہ، زبردست جنگ پیش آئے گی، فتح قسطنطینیہ، استنبول فتح ہو جائے گا، دجال نکلے گا۔
یہ ایک روایت میں واقعات کی ترتیب ہے، یہ عقل سے طے کرنے والی چیز نہیں ہے، مسخ شدہ آسمانی کتابوں سے، تحریف شدہ آسمانی کتابوں سے طے کرنے کی چیز نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الآیات، پہلی بڑی نشانی، خروج طلوع الشمس من مغربیہ، سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سے نکلے گا۔ خروج الدابۃ علی الناس ضحی، چاشت کے وقت میں جانور نکلے جا جو لوگوں سے بات کرے گا۔ تو یہ دونوں واقعات قریب میں ہوں گے۔ اپنی طرف سے واقعات کی ترتیب طے نہ کی جائے جب تک کہ روایات میں واضح طور پر نہ آیا ہو۔ دور فتن میں لوگ بجائے متحرک ہونے کے معطل ہونے لگ جاتے ہیں۔ قیامت آ گئی بھائی، اب کیا کرنا ہے؟ دجال نکلنے ہی والا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ ایک عمل میں اضافہ نہیں ہوا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان روایتوں کو سن کر عمل میں اضافہ کیا۔ آپ نے فرمایا ان قامت علی احدکم القیامت وفی یدہ فصیلۃ فلیغرسھا، قیامت آ جائے، تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو تو اس پودے کو بو دے، قیامت بپا ہو گئی یہ سوچ کر پودا نہ پھینک دے۔ حرکت سکھائی گئی، تعطل نہیں سکھایا گیا، عمل سکھایا گیا، جمود نہیں سکھایا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایاک والتلون فإن دین اللہ واحد۔ کچھ دن پہلے بولتے تھے 2024 میں قیامت آئے گی، 2024 ختم ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ تلون ٹھہراؤ نہیں ہے، اللہ کا دین واحد ہے۔ زبردستی اپنے طرف سے مصداق طے کر کے، رد و بدل کر کے دین کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ سکھایا گیا کہ دور فتن میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ شر کے بارے میں پوچھتے تھے، خیر کے بارے میں نہیں۔ انہوں نے فتن کی حدیثوں کو زیادہ نقل کیا، قیامت کی حدیثوں کو زیادہ نقل کیا۔ شر سے جاننا، شر کو جاننا اس لیے تاکہ بچا جائے، تاکہ بچایا جائے۔ علم حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من احیاہ اللہ بالعلم، اللہ جس کو علم کے ذریعے سے زندہ رکھے وہ کفر سے بچ جائے گا۔ سہل تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عظم السلطان والعلماء، لوگوں میں خیر جب تک رہے گا جب تک کہ وہ علماء اور اپنے منصف بادشاہوں سے جڑے رہیں گے۔ فتنوں کے دور میں علم حاصل کرنا، فتنوں کے دور میں ایمان کو مضبوط بنانا محنت ہے، کوئی خاندانی چیز نہیں ہے۔ دجال کے سامنے دجال کو کافر کہنے والے ایمان والے ہی ہوں گے۔ ایمان والا چاہے ان پڑھ ہو، دنیا کے رواج کے اعتبار سے ایمان کی روشنی اس کو پڑھائے گی کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہے، مکتوب بین عینیہ کافر یقرأہ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب، پڑھا لکھا اور ان پڑھ دونوں ایمان والے پڑھ لیں گے دجال کی پیشانی پر کافر کو۔ ایمان بنائیے، اس دھوکے سے نکل جائیے کہ کسی کی خوشحالی
اللہ کے اس سے راضی ہونے کی علامت ہے. کسی کی خوشحالی اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے. اللہ راضی ہو کر دے رہے ہیں یا ناراض ہو کر دے رہے ہیں؟ دے رہے ہیں سبھی کو. ایک اہم بات اس موضوع پر ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے اور بہت نمایاں کی ہے، بہت کھولا ہے. ایک اللہ کا تکوینی نظام ہے، ایک اللہ کا تشریعی نظام ہے، ایک علم موجود ہے، ایک علم مفقود ہے. دیکھیے اللہ کا تکوینی نظام، میں کب مروں گا، میری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے، قیامت کب آئے گی، کون سے سال آئے گی، یہ تکوینی نظام ہے، یہ تکوینی معلومات ہے. حضرت خضر نے جو فرمایا یہ علم مفقود ہے، اس کا علم انسانوں کو نہیں دیا گیا. ایک تشریعی نظام ہے اور ایک تشریعی علم ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حقوق العباد ہے، یہ حقوق اللہ ہے، یہ تشریعی علوم ہے، یہ علم موجود ہے. آپ کو نظام تشریع کے مطابق چلنا ہے، نظام تکوین کے مطابق نہیں. آپ نظام تشریع کے مکلف ہیں، نظام تکوین کے مکلف نہیں ہیں. حضرت خضر نے جو کیا وہ نہیں کرنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا وہ کرنا ہے. قیامت کی تعیین میں نہیں لگنا ہے، قیامت کی تیاری میں لگنا ہے، عمل کے بنانے میں لگنا ہے. حدیثوں میں دونوں باتوں کا تذکرہ آتا ہے، دونوں باتوں کا تذکرہ آتا ہے. تکوین کا تذکرہ بھی آتا ہے، تشریع کا تذکرہ بھی آتا ہے. دجال نکلے گا، یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، فلانا واقعہ ہوگا. یہ کیوں کر رہے ہیں اللہ؟ ان کو ایسا کرنے کا کیا فائدہ؟ بھائی یہ تکوین ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ سورہ کہف پڑھنا ہے. آپ کو تشریعاً کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو حضرت خلیفہ مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چھنے چھنائے، بنے بنائے، طاقتور ایمان والے، مستحکم طبیعتوں والے جو لوگ ہیں ان میں کھڑے رہنے کے قابل بنانا ہے. اس پہلو کو یاد رکھنے سے بہت ساری الجھنیں آدمی کی ختم ہو جاتی ہیں. دیکھیے احادیث میں ایک استعارہ کی زبان استعمال ہوتی ہے. وہ استعارہ کس درجے استعارہ ہے اور کس درجے حقیقت ہے وہ اللہ جانتے ہیں. خیر القرون کے زمانے میں بھی رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیویوں سے کہ تم میں جو لمبے ہاتھ والی ہوگی وہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے آ کر ملے گی. اب یہ لمبا ہاتھ اطول کن یدن کہا گیا. لمبا ہاتھ حسی اعتبار سے، فزیکلی اعتبار سے، یا لمبا ہاتھ معنوی اعتبار سے، خوب خرچ کرنے والی. ساری بیویوں نے یہ سمجھا لمبا ہاتھ حسی اعتبار سے ناپنے لگ گئی کون ہے اطول کن یدن. لیکن حقیقت یہ تھی کہ سب سے زیادہ خرچ کرنے والی انہی بیوی کا انتقال ہوا جو سب سے زیادہ خرچ کرنے والی تھی. انتقال ہونا کوئی مصیبت نہیں ہے، نعمت ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلدی ملاقات کی نعمت کا مل جانا. ایسے ہی روایت ہے حدیث کے اندر جب قرآن میں کہا گیا بدخان مبین یوم تأتی السماء بدخان مبین کہ آسمان میں دھواں ہوگا، تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ واقعتاً دھواں ہوگا، حقیقت. استعارہ فاقہ اتنا آئے گا کہ دھواں نظر آئے گا. تو بعض صحابہ نے استعارہ سمجھا ہے،
بعض صحابہ نے حقیقت سمجھی ہے۔ تو یاجوج و ماجوج کے بارے میں، بعض مضامین کے بارے میں استعارہ کس درجے ہے، حقیقت کس درجے ہے، ہم طے نہیں کر سکتے ہیں یہ کہ صاحب قیامت کے قریب ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، گھوڑے گدھے پر لوگ آ جائیں گے، کیونکہ حدیثوں میں اشارہ ملتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ استعارہ کس درجے ہے، حقیقت کس درجے ہے۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ سے زیادہ مغرب اور ویسٹرن کلچر دجال کی زمین تیار کر رہا ہے، بس یہ کہا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہی لوگ دجال ہیں، ان کی ٹیکنالوجی ہی دجال ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ فتنے کا لفظ اصل ہے سونے کو کچرے سے الگ کرنا۔ فتنہ پازیٹیو انداز میں بھی استعمال ہوتا ہے اور نیگیٹیو منفی رخ پر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل آزمائش، ظالم کی بھی آزمائش، مظلوم کی بھی آزمائش، بادشاہ کی بھی آزمائش، عوام کی بھی آزمائش، جیتنا بھی آزمائش، ہارنا بھی فتنہ ہوتا ہے کہ وہ اس حال میں اللہ کے دین پر جمتا ہے یا نہیں جمتا ہے۔ جن واقعات، جن موضوعات کے بارے میں آپ نے پورا پڑھا نہیں ہے، پورا سمجھا نہیں ہے، حق واضح نہیں ہے، اس میں آدمی کو چپ ہو جانا، اس میں آدمی کو کم فعال ہو جانا، اس میں آدمی کو چپ ہو جانا بہتر ہے۔ النائم فیہا خیر من القاعد، القاعد خیر من القائم، والقائم خیر من الماشی، سب سے کم حرکت والا۔ اللسان فیہا اشد من وقع السیف۔ آخری بات، حضرت امام احمد بن حنبل کا مشہور واقعہ ہے۔ پہلے تو قید خانے میں ڈالا گیا، ایسا مارا جاتا تھا کہ ہاتھی کو مارا جائے تو بدک کر نکل جائے۔ اس کے بعد بادشاہ بدلے، سونے سے بھری ہوئی تھیلی بھیجی تو حضرت امام احمد بن حنبل سجدے میں گر گئے اور یہ فرمایا کہ اے اللہ، قید و بند کی آزمائش میں آپ کے فضل سے احمد کے قدم حق پر جم گئے، زیادہ فراوانی کی آزمائش میں نہ ڈالیے، احمد کے قدم جم نہیں پائیں گے۔ مالی زیادہ فراوانی کی آزمائش میں نہ ڈالیے، احمد کے قدم جم نہیں پائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، بہت حساس موضوعات ہیں، گہرے موضوعات ہیں، محنت کرنا چاہیے۔ شریعت کی تفہیم و تشریح بہت بوجھل والی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہلیت اور صلاحیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔